پروردگار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ دعا مانگنا خود اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کو دعا مانگنے والے بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے بار بار کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ خفا ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا در اور ہستی ایسی چیز ہے کہ جہاں سے بار بار مانگا جائے اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ جو رب سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی رب سے نہ مانگنا رب سے دوری کا باعث ہے، اور رب سے مانگنا اور دعائیں کرنا اور گریہ زاری کرنا رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے اندر دعا مانگی جائے تو رب اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ پہلا وقت رات کی تاریکی کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، کہ تہجد کے وقت مانگنے والا جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد کی عافیت چاہنے والا میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، تو جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرا قبولیت کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اقامت 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں دعا مانگا کرو، اس وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تیسرا وقت جب بارش ہو رہی ہو، تو بارش ہوتے ہوئے جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چوتھا وقت جمعے کے روز عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین عصر اور مغرب تک جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے، درود و سلام پڑھا کرتے، اور رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے وقت مانگی گئی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ کتنے وقت بات ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ چھٹا وقت جب کوئی بندہ حالت سفر میں ہوتا ہے اور حالت سفر میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، تو حالت سفر کے اندر مانگی گئی دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعاؤں کو رب رد نہیں کرتا۔ ایک مظلوم ہے، مظلوم کی نکلی ہوئی آہ جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، وہ بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ پھر والدین کی دعا ہے، والدین کی اپنی اولاد کے حق کے اندر جو دعا ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پھر حج اور عمرے کا وقت جو ہوتا ہے، جب بیت اللہ کی طرف پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو کچھ رب سے مانگا جائے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ہر وقت دعاؤں میں اور استغفار کے اندر بندے کو مشغول رہنا چاہیے، مگر یہ قبولیت کے مخصوص اوقات تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے، وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے تو پھر دعا قبول ہے۔ دعا کی قبولیت کے حضور علیہ السلام نے مختلف رنگ بتائے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد کے وقت کو دعا مانگیں اور بین وہ چیز آپ کو نہ ملے تو آپ کہیں گے دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں رب وہی آپ کو عطا فرما دے گا۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں اس سے بہتر رب آپ کے حصے میں لکھ دیتا ہے، آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، دنیا میں آپ کو وہ چیز نہ ملے مگر اس کے بدلے اللہ رب العزت آخرت میں آپ کو بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کسی کی عین جو اس نے الفاظ کہے ہیں ویسی چیز اس کو نہیں ملی تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر یا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آخرت میں اس کو حصہ عطا فرمائے گا، اور جب دعا کرنے والے کو آخرت میں اس کی دعا کا جزا ملے گا، حصہ ملے گا، تو وہ دعا کرنے والا خواہش کرے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی ظاہراً وہ دعا مجھے قبول ہوتی نظر نہ آئی ہوتی، اور آج مجھے ان دعاؤں کا صلہ اور اجر اللہ رب العزت قیامت میں جنت میں عطا فرمائے۔ اس لیے دعا ہر وقت کرتے رہا کریں۔ دعا کرنا عاجزی کا اظہار ہے، اپنے آپ کو مانگت سمجھنا اور اللہ کے در کا مانگت سمجھنا، یہ بڑا ہی بندے کے لیے رب کی رحمت کا باعث ہے اور رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رب بار بار